گورنر فلاں جگہ گورنر فلاں صدر ہوگا، یہی ان کی سیاست ہے۔ شرم اور حیا نام کی کوئی چیز اگر ایگزسٹ کرتی ہے، کس منہ سے یہ لوگ ایوان میں جا کے 23 سیٹیں بنتی ہے پیپل پارٹی اور نون کی ملا کے؟ اب ایسا نظام ہے، یہ اتنی بڑی عدالت، یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، ادھر بھی بہت بڑی بلڈنگ ہے، نظام عدل سے ان کا تعلق ہے۔ پوری قوم چیخ رہی ہے، خدا را سب کچھ چھوڑ دے، ایک دلیل تو لے آئیں، کوئی منطق کی بات تو کر دو۔ ہم سب کچھ لے آئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں بھائی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، کوئی کاغذ تو لاؤ۔ کوئی اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تاخیر پہ تاخیر کر رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل بنائے جا سکے اور پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگایا جا سکے، تب تک یہ حکومت بنا لیں گے۔ یہ پہلی بات الیکشن سے ریلیٹڈ۔ دوسری بات، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے گھر پہ جو پولیس نے ڈاکہ ڈالا ہے، آئی جی اسلام آباد کی نگرانی میں، یہ آئے رات کے 1:30 بجے، یعنی صبح کے 1:30 بجے 18 تاریخ کو، دروازے توڑے، اہل خانہ کو ہراساں کیا، لیپ ٹاپ لے اڑے، ایک کیسیو گڑی اور کچھ پرفیومز، ساتھ میں میرے ملازم کو بھی لے گئے، شیر غازی جو کک ہے، اور میرے ملازمین کو مارا پیٹا، اور آگے سے پیغام کیا ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں، یعنی کہ آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ آج اس میں سنوائی ہوئی، سردار اعجاز اسحاق صاحب جو جج ہیں، انہوں نے آرڈر کیا کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل پولیس کے تمام اعلیٰ حکام عدالت میں پیش ہوں گے۔ ایس ایچ او مارگلہ کو بھی میں نے ڈکیتی کی، گھر میں مسلح ہو کے، ڈاٹے باندھ کے، وردی پہن کے، کلاشنکوفیں اٹھا کے، اس کو کہتے ہیں کرمنل لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس، اور اس کو کہتے ہیں ڈیکوئٹی 395 کے تحت اس کی عمر قید سزا ہے، اور اس کو جو نقصان کیا گھر کا، یہ کھڑکی دروازے توڑے، تو کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل یہ پیش ہو جائیں۔ مجھے گھر سے ابھی اطلاع آئی ہے، شیر غازی میرے گھر پہنچ گئے، اور لیپ ٹاپ نہیں آیا ہے اور نہ گھڑی ملی ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ وردی پہن کے آئی جی اسلام آباد ڈاکو کی شکل میں ایک دہشت گرد ہے، یہ دہشت گردی کرتا پھر رہا ہے، اور اس کے ماتحت ایس ایس پی سی ٹی ڈی اور ایس ایس پی آپریشن۔ کیوں کر آپ کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور پھر دھمکیاں دیتے ہو؟ اور یہ رات کے 1:30 بجے مجھے گرفتار کرنے نہیں آئے تھے، یہ مجھے اغوا کرنے آئے تھے ایجنسیوں کی حمایت پہ، تاکہ اغوا کریں اور کوئی شہادت نہیں ہوگی۔ میں نے ویڈیو کلپ عدالت میں پیش کیے ہیں، عدالت نے وہ ویڈیو کلپ آج دیکھی، تو لہٰذا پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون کے لوگوں نے ایسے عناصر کو پولیس کی وردیاں پہنا کے، یہ وہ شخص ہے آئی جی جو کرپشن پہ ڈسمس ہونے والا تھا، اس کی فائل عمران خان کے پاس آئی ہوئی تھی کہ ان دا مین ٹائم رجیم چینج ہو گیا۔ یہی میری گزارشات تھی، آپ کے توسط سے قوم تک پہنچانی تھی۔ سر میں بھی زیادہ چاہوں گا، میں ایک منٹ پلیز خاموش ہو جائیں۔ نہیں آپ نہیں ایڈ کریں۔ آپ کوئی سوال؟ آپ بار بار الیکشن کمیشن آتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہاں صاحب کو انصاف ملے گا؟ انصاف تو وہ پرندہ تھا جو پاکستان کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا اس دن سے مکمل ہی اڑنچو ہو گیا، جس دن فائز عیسیٰ صاحب نے ہم سے بیٹ لے لیا۔ جب سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تو نیچے کی عدالتیں اور یہ فورم کیا انصاف کریں گے؟ صاحب آج ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے بھی اپنے فارم 45 لے آئیں، ہم بھی لے آئیں گے، موازنہ کر لیں، کیا کہیں گے سوال؟ آج ڈاکٹر صاحب مجھے ملے بھی، آپ لوگوں کے سامنے مناظرہ کر لیتے ہیں، اپنے فارم 45 لیں، تاریخ اور وقت آپ ان سے لے کے ہمیں بتا دیں، ملک پورا ملک دیکھ لے گی۔ ایک فارم 45 آج تک
نون پیپل پارٹی MQM یا کوئی بھی وہ امیدوار سامنے نہیں لایا ہے. چیلنج کرتا ہوں, آپ سب صحافی ہیں, جائیں تصدیق شدہ کاغذات کی درخواست دے دیں. اگر آپ کو کسی ایک بھی ریسپونڈنٹ کے جواب کے ساتھ کوئی آپ کو فارم 45 ملے تو آ کے مجھے گریبان سے پکڑیں. توہین عدالت کا سنا تھا, توہین الیکشن کمیشن کون سا قانون ہے؟ قانون تو بنایا ہے, اب توہین الیکشن کمیشن کے بعد تو اب تو توہین پولیس بھی ہوتا ہے. جو قانون بننا چاہیے وہ توہین عوام ہونا چاہیے. عوام کے گھروں میں گھستے ہیں, عوام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں, غلط پرچے کرتے ہیں, لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہ 22 ماہ سے پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ یعنی جو فرونیت اور یزیدیت کا اس پورے قوم نے سامنا کیا, پھر اسی پہ بات ختم نہیں ہوئی. جب ہاتھ پاؤں باندھ کے پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا, پھر بھی عوام نے جو ہے خان پہ اعتماد کا اظہار کیا اور 2/3 سے زیادہ اکثریت سے PTI کو کامیاب کیا. تو اب دیدہ دلیری سے اور کتنی بے شرمی سے یہ لوگ عوام کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں. زرداری صاحب بھی پھر شیروانی پہن کر پھرے گا صدر پاکستان. آپ کی KPK کے جو MNA ہیں وہ سنی کارکنوں میں شامل نہیں ہونے چاہتے, اس سے اسپیکولیشن ہو رہی ہے. نہ یہ غلط اسپیکولیشن ہے. سر پی پی اور نون کے بعد آپ فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کوئی احتجاجی تحریک چلائیں گے؟ مولانا صاحب تو شاید احتجاج کی بات پہ اب خاموش ہو گئے ہیں. اچھا فائنل ہو گیا کہ آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے؟ نہیں, ابھی تو میرے خیال ہے 17 سے زیادہ حلقے سٹے ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کے, اور اگر کہیں سے انصاف ہو جاتا ہے اور یہ حلقوں کی تعداد 50 تک پہنچ جاتی ہے تو یہ حکومت کس طرح بنائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ صدر پاکستان کا ہے کہ وہ دعوت دے اس پارٹی کو جو اس کو پارلیمان میں میجارٹی میں نظر آ رہی ہے. واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت سے جو آزاد امیدوار پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. کوئی اور سوال؟ سر جس الیکشن کمیشن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں, اس سے آج انصاف نہیں آیا. انصاف دیکھیے, انصاف تو اگر ہمارے ساتھ یہ کرتے تو پہلے دن سے یہ تمام نتائج ان کو سٹے کرنے چاہیے تھے. قانون نے, ہم قانون کے تابع لوگ ہیں, قانون نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کہ ابتدائی طور پر مقدمات کی سماعت الیکشن کمیشن کرے گا. ہمیں بادی نظر میں الیکشن کمیشن میں کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی کہ کتنے دن ہو گئے ہم چیخ رہے ہیں ایک فارم 45 تو منگوا لیں, منگوا ہی نہیں رہے ہیں. درخواستیں دی ہیں, حتیٰ کہ ہم نے پریزائڈنگ افسر کے جن کے فارم 45 کے غلط نتائج فارم 47 یا فارم 48 میں بتائے گئے ہیں, ان کے بیان الفی ہم نے جمع کر دی. 8 پولنگ سٹیشن میں سے آپ کے حلقے میں 5 نہیں 15 ان میں ہم نے بیان الفی جمع کی ہے پریزائڈنگ افسر کے کہ جی یہ جو فارم 48 میں جو نتائج بتائے گئے یہ غلط ہے. میرے اصل فارم 45 وہی ہیں جو ہم نے پیش کی ہے. تھینک یو سو مچ. سر میں بھی 13 حلقوں